وہ وقت آ گیا ہے جس کا ذکر آپ کتنے سالوں سے اپنی ویڈیوز میں کر رہے ہیں، اور اب لوگوں کو خدشہ ہے، لوگ دوبارہ سے کھول کے آپ کی ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں کہ اوریا صاحب نے آج سے 4 سال پہلے بھی ایک چیز پریڈکٹ کی تھی، اور خاص طور پہ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیوز کے ساتھ بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ وقت ہے کہ دجال کا ظہور ہو جائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا اپنا کوئی علم نہیں ہے. صحیح. خیر ڈاکٹر اسرار صاحب ہوں، خیر عمران حسین صاحب ہوں، جی میں خوشچین ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کا. دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا خطبہ دیا تھا 15 گھنٹے کا. آپ نے اتنا لمبا خطبہ کبھی نہیں دیا. آپ کا عمومی خطبہ 3 سے 5 منٹ کا ہوتا تھا. میں اکثر اپنے علماء سے کہتا ہوں تم رسول اکرم کی اس سنت پر عمل کرو، دنیا سکھ میں آ جائے گی. ہمارے تو 3 منٹ میں اسپیکر ٹھیک ہوتا ہے نا، ٹھیک ہوتا ہے، بالکل ٹھیک. اس خطبے میں صبح نماز پڑھائی، خطبہ دیا، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، اور اس میں آپ نے قیامت تک کے آنے والی تمام چیزوں کے بارے میں علامات جو تھیں اس کے بارے میں بتا دیا. ٹھیک ہے. وہ علامات جو ہیں مختلف کتابوں میں کتاب الفتن کے طور پہ ہر باب میں، بخاری میں بھی، مسلم شریف میں بھی، باقی جگہوں میں بھی ہے. ایک صاحب تھے نعیم بن حماد، ان کا انتقال امام حنیفہ کے زمانے میں تھے، ان کا انتقال جیل میں ہوا تھا. انہوں نے ایک کتاب کمپائل کی تھی 2000 حدیثیں، کتاب الفتن. آپ اندازہ کریں کہ 1300 سال سے یہ کتاب عربی میں تھی، اور وہ بھی پڑھی ہوئی تھی، کوئی ترجمہ نہیں کرتا. صحیح. جب میں نے اس علم کو حاصل کرنا شروع کیا فتن کا، تو اس میں مجھے ایک حدیث نے چونکا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں سے وہی بچے گا جو فتنوں کا علم رکھتا ہو. تو پھر علم تو پڑھنا چاہیے تھا. جی. تو میں نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ کتاب جو تھی مدینہ مسجد نبوی کی جو لائبریری سے منگوائی، اور اس کو 2 سال لگا کے اس کا ترجمہ کروایا، اور پھر میں نے چھاپی کتاب الفتن کے نام پہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے حوالے سے، جو فتن کے حوالے سے اپنی باتیں شروع کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی، کوئی نماز جس کے اندر آپ نے اتحیات میں بیٹھ کے یہ دعا نہ مانگی ہو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. یعنی آپ کی ایک لمبی دعا ہے، چھوٹی سی ہے. جی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و عذاب النار، کہ قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے بچا. ومن فتنۃ المحیا والممات، وہ فتنہ جو کہ زندگی میں ہو اور موت کا، اس سے بچا. اور فتنۃ المسیح الدجال، مستقل دعا مانگی ہے ایک. اور کہا کہ دجال جو ہے وہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کسی نبی نے بھی ایسا نہیں گزرا جس نے دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا. صحابہ کہتے تھے کہ جب ہم نبی قسم سے اس دجال کے بارے میں سنتے تھے تو ایسے لگتا تھا ابھی جھاڑیوں کے پیچھے نظر آ جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ میرے بارے میں ایک لوگوں نے لطیفہ بنایا تھا کہ اوریا مقبول جان کو سنو تو ایسا تھا دجال صاحب والا آ گیا. جی بالکل. تو میں ان سے کہتا تھا کہ یہ تو نبی کے صحابی سمجھتے تھے کہ دجال تو بھی بہت دور ہے. اچھا. لیکن دجال کے آنے سے پہلے کا جو وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دکھائے دجال. سچی بات ہے کہ دجال کے دور میں ایمان کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہوگا. خوف سے کانپ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں، وہ دجال صرف اکیلا نہیں کہا اللہ نے، مسیح الدجال، جھوٹا عیسیٰ. یعنی جب وہ آئے گا تو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ ثابت کر کے آئے گا. اور آپ خود سوچیں کہ اس کے پاس کیا قوتیں ہوں گی کہ جہاں چاہے گا بارش برسا دے گا، جہاں چاہے گا خشک سالی ہو جائے گی. ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور ایک ہاتھ میں پانی ہوگا. دنیا کا تو کون نہیں مانے گا اس کو؟ جو لوگ چمتکار پہ چلتے ہیں جی تو وہ لوگ کیسے نہیں مانیں گے؟ تو اس وقت دجال کو پہچاننا مشکل کام ہوگا. تو ابھی تو کم از کم میں 70 سال کا ہو گیا ہوں. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ میری زندگی میں تو نہیں آتا. اچھا، لوگ بہت سارے ریلیٹ کرتے ہیں بہت ساری ویڈیوز، کیونکہ سوشل میڈیا کے تھرو انفارمیشن اتنی زیادہ آ رہی ہوتی ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان یہ جانے کہ کون سی انفارمیشن ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو اے آئی ہے یہ کوئی دجالی شکل اختیار کر جائے گا. ایسی نشانیاں یا جو بتائی گئی ہیں احادیث کی صورت میں، تو ان میں سے کچھ بھی پوری ہوتی ہے ابھی تک آپ کو نظر نہیں؟ رسول کی ایک ٹائم لائن ہے، ٹھیک ہے، اس ٹائم لائن سے باہر کچھ نہیں ہو سکتا. صحیح. آپ نے فرمایا عمران البیت المقدس خراب الیسرف، صحیح، کہ بیت المقدس میں جس وقت اس کو سینٹر سٹیج بنے گا،
یعنی جس وقت بیت المقدس جو ہے وہ اتنی اہم ترین جگہ اختیار کر دے گا کہ دنیا جو ہے اس کے ارد گرد گھومنے لگ جائے گی، جی جی جی، تو اس وقت مدینہ ویران ہو جائے گا، خراب الیسرب، یعنی مدینہ کی کوئی یوٹیلیٹی اس وقت نہیں رہے گی۔ صحیح، اس کے بعد آپ فرمایا کہ خراب الیسرب خروج الملحمہ، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بہت بڑی عالمی جنگ چھڑے گی، وہ خروج الملحمہ یفت القسطنطنیہ، اس کے بعد ہم قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، یعنی ترکی اس جنگ میں ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، وہ یفت القسطنطنیہ خروج الدجال، پھر جب ہم قسطنطنیہ کو فتح کریں گے تو پھر دجال نکلے گا۔ اب اس پوری ٹائم لائن کے اندر اور بھی حدیثیں ہیں جہاں سے اس کو فٹ کرتے ہونا کیا ہے، لیکن ابھی دجال سے خوف نہیں کھانا چاہیے، ابھی جنگوں سے خوف کرنا چاہیے، اور بہت خوفناک جنگوں سے خوف کھانا چاہیے۔ آپ نے ابھی ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ جو امت مسلمہ ہیں وہ حالت جنگ میں ہیں، تو ابھی جو موجودہ صورتحال میں ایران اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ اتنی بڑھ جائے گی کہ یہ World War 3 کی طرف چلی جائے گی، یا اس سے یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب مسلمان جو ہے وہ حاوی ہو جائیں گے؟ دیکھیے 2 سال پہلے جب جنگ شروع ہوئی نا غزہ کی، جی جی، تو لوگ کہتے ہیں 15 دن بعد ختم ہو جائے گی، تو میں نے کہا تھا کہ جو ایک امت کے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ کیلکولیشن کی ہے امت مسلمہ کی عمر کی، صحیح، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حی ابن اخطب آیا، یہودیوں کا سردار تھا، جی جی، اب پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے امت کی؟ آپ نے فرمایا الف لام میم، اس نے گنا ابجد کے حساب سے، ابجد ابوس اتی والا جو ہوتا ہے ان کا، اچھا، یہ تھوڑی ہے، آپ نے فرمایا کاف یا عین صاد، پھر گنا تو آپ الف لام را، تھوڑا سا آپ گن رہے تھے تو وہ اٹھ کے چلا گیا کہ یہ تو بہت عمر ہے، تو ہم میری زندگی میں تو اس کے اوپر جو لوگوں نے کیلکولیشن کی، ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں یہ حدیث لکھی ہے، اس کو کیلکولیٹ کیا۔ پھر رسول اکرم کی ایک حدیث ہے کہ تمام باقی امتیں جو ہیں ان کی جو عمر ہے وہ 1/، میری 1/4 ہے، ان کی 3/4 ہے۔ ٹھیک ہے، 3376 سال پہلے حضرت موسیٰ لے کے نکلے تھے یوم کپور پہ، وہاں سے ان کو اسرائیل کے بنی اسرائیل کو، اس حساب سے لوگوں نے اندازہ لگایا تھا کہ تقریباً 1000 سال کی امت کی عمر بنتی ہے، پھر اور بھی 2-3 حدیثوں سے ملا کے، لیکن جب ان کو دیکھا کہ 1000 سال کے تو وہ نشانیاں پوری نہیں ہو رہی، تو پھر لوگ احادیث کے ذخیرے میں چلے گئے۔ تو وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری امت کی عمر میں اللہ آدھے دن کا اضافہ کر دے، تو قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، تو 500 دن کی۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ہم سارے جو ہیں انسان ہیں، غلطیاں کرتے رہے، ہم 1400 کے حساب سے گنتے رہے۔ ٹھیک ہے، اب عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، عام کہتے ہیں چاند والا سال، عام الفیل، جی سن کہتے ہیں سورج والا سال، تو ہم عام الفیل سے 14 سجیں گنتے رہے، تو ہم سمجھتے ہیں ابھی 60-70 سال رہ گئے ہیں، لیکن جب وہ پھر جا کے، میں خود بھی ایک دفعہ گھبرا گئے تھے، بہت جلدی تو پورا نہیں ہو رہا کچھ، تو پھر جا کے دیکھا تو سن کا لفظ ہے، جس کا مطلب کہ جو سورج شمسی سال کے حساب سے اس کو کہتے ہیں، تو ابھی کو اس پورے پروسیس میں 70-80 سال ہے، لیکن یہ کام شروع ہو چکا ہے، اب یہ جنگ نہیں رکتی، چلتی رہے گی۔ اب اس جنگ میں مسلمانوں کی آنی ہے شامت، ہر ایک کی،